اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحث اور کٹ حجتی۔ مشرکین کو 3 باتوں پر بہت اچھمبا تھا، اور در حقیقت یہی 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں۔ ایک توحید، دوسری رسالت، اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بعید العقل لگ رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے، آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے جب تم ایک دم ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ کر رہا ہے یا پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا، کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا؟ اے عمر، یہ تو خرافات ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا کئی طرح جواب دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بدکرداری اور اپنی برائی و بدکرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بدکردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم و بدکردار تو مظلوم اور محسن اور پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرے۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے، عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنے خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد والا بنائے رکھے۔ اسی لیے اس نے فرمایا، کیا ہم مسلمانوں اپنی اطاعت و شعاروں اور فرمانبرداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ دوسری جگہ فرمایا، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ اور ایک جگہ فرمایا، جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ ان سے ان کا جینا مرنا یکساں ہوگا۔ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جہاں تک عقلی استبعاد کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی یوں تردید فرماتے ہیں، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ اور فرمایا، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا جس اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں بھی پیدا کرے گا، پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے، ہمارے ذمہ یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی یاد دلایا، یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلے بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور پوچھا، اس آسمان اور زمین، درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں شک میں ہیں۔ جہاں تک دوسری بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، ایمانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے،
مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کا عقیدہ تھا انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت اور تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچا۔ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے بتایا ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا کہ تم لوگ بھی تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے کہا جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے جتنے انبیاء رسول گزرے ہیں وہ سب بشر ہی تھے۔ اگر بشر کی بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کا یہ شبہ بھی جوں کا توں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے اور اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو ہم بھی اسے انسان ہی بناتے، اور شبہ اب کرتے ہیں اسی شبے میں انہیں پھر ڈال دیا جاتا۔ لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل نہ ہو، لوگوں کا شبہ دور ہو تو فرشتے کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شک پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی۔ لہٰذا انہوں نے ایک اور شبہ ظاہر کیا، کہنے لگے کہ اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم لاچار انسان ملا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سب سے بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑا مختصر دیا، کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی وہی قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو دے۔ چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر نہیں چل سکا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا۔ ہم دیکھتے ہیں جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی یا قاصد ہوتا ہے، اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے تمام لوازم، یعنی خادم و حشم، خدمتگار، مال اور جاگیر اور جاہ و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ وہ جب چلتا ہے تو اس کے آگے دونوں طرف پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ محمد اللہ کا ایلچی ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا؟ چنانچہ ان ظالموں نے کہا تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ یہ تھا مشرکین کا اعتراض، لیکن معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، غریب مالدار، نیچے اونچے، غلام آزاد، ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب اگر وہ آپ جاہ و جلال کے ساتھ، خدام کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ چلتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے اور آپ سے کیسا فائدہ اٹھاتے، جبکہ اکثریت انہی کی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہوتی۔ اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہارے
اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت، مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہیں۔ اس شبے کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا۔ اس پہلو کو ہم پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر جما دے۔ آمین یا رب العالمین۔